أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہی خاص ہے، جو سارے عالم کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا مالک ہے یوم جزا کا و سزا کا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، ان کی راہ پر جن پر تیرا انعام ہوا، ان کی راہ پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کی جو راہ بھول گئے۔ یہ سورہ فاتحہ جو ام القرآن ہے، قرآن مجید جو ہے، انہی نقطہ نظر پر ہے۔ اگرچہ کسی معنوں میں قرآن مجید کو اگرچہ کانسٹیٹیوشن یا ہدایت کی کتاب، جینے کی راہ کی کتاب، یا قانون یا سوشل یا سماجی کتاب جیسے ہوتے ہیں نا، ویسے ہی ان کا پریمبل ہوتا ہے، ان کی بیس میں جو چندندہ نکات ہوتے ہیں، ان نکات پر پوری جو ہے کتاب ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک بیس ہوتا ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے، تو اسی معنی میں قرآن مجید کی جو بنیاد ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور جو سورہ فاتحہ میں کہا گیا ہے، قرآن مجید کی جو دیگر صورتیں ہیں وہ سورہ فاتحہ کی ہی ارد گرد ہوں گی، آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا۔ سورہ فاتحہ میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ساری کائنات کو ابد سے وجود دیا۔ کائنات نہیں تھی، صرف اللہ رب العزت کی ذات تھی، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، کائنات بنائی، یہ یونیورس، یہ گیلیکسی، جتنے بھی اس کے نام دیے گئے ہیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سب کی تخلیق اللہ رب العزت ہے، اور یہ اس کا ایبسلیوٹ اونر ہے، ایبسلیوٹ مالک ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، تو اسی لیے اسی کی تعریف ہے، اس کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں ہے، وہی تعریف کے قابل ہے۔ اور آگے کہا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہم تخلیق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اس لیے اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کی جائے گی۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ لوگ کہتے ہیں، جیسے کہ ایتھیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ وجود کو ہی نہیں مانتے۔ اگرچہ تم وہ وجود کو نہیں مانو گے تو تمہارا وجود کہاں سے آئے گا؟ تم جب شے بنے، وہ شے سے پہلے جو تم تھے اس کو بنانے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ اور اسی طرح آگے کہا گیا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کو بتا، اس پر چلا۔ اس کا کیا معنی؟ ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم ناچیز بندے ہیں، ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ پاک تو ہی ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھا، اس پر چلا بھی، یہ تیرے اختیار میں ہے۔ تو ان کے راستے پر مت چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا، بلکہ ان کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کس پر انعام کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انبیاء پر انعام کیا، ہم نے صدیقین پر انعام کیا، ہم نے شہداء پر انعام کیا، ہم نے صالحین پر انعام کیا۔
نیک لوگوں پر انعام کیا، تو ہم اس پر چلا، ہمیں اس پر مت چلا جس پر تیرا غضب ہوا، جیسے کہ غضب ہوا دیگر قوموں کو، عاد پر غضب ہوا، سمود پر غضب ہوا، صالح کی قوم پر، لوط کی قوم پر، اس طرح فرعون کی قوم پر غضب ہوا، یہود پر غضب ہوا، نصرانیوں پر غضب ہوا، ان جو راستے پر چلے ان کے راستوں پر مت چلا تو ہمیں، یہی ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی اگرچہ تفسیر کرنے بیٹھے تو بہت لمبی تفسیر ہے، تو میرا بنیادی مقصد ہے یہ تفسیر کے جو ایڈیشنز اب آگے آئیں گے، قرآن مجید کی جو تفسیر آئے گی، تو اس کا جو بنیادی جو مرکز ہے وہ قرآن کی ماں ام القرآن کہا گیا سورہ فاتحہ کو، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے ارد گرد میں ہی اس کا پورا جو کتاب کا خلاصہ رہے گا، انہی پیرایوں میں رہے گا، سورہ فاتحہ کے ارد گرد ہی رہے گا، اسی لیے اس کو کہا گیا کہ ام القرآن۔ تو لہذا میں دوستوں سے کہوں گا کہ آپ ان جو بھی ویڈیوز آئیں گے آگے قرآن کی تفسیر کے، اس کو وقت دیں اور دھیان سے سمجھیں، تاکہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنا آسان ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ میری گزارش ہے تمام وہ سامعین سے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اور ہم جو ایڈیشن یہ شروع کریں گے قرآن مجید کی تفسیر کا، یہ بہت ہی عمدہ طریقے سے، بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی، تو آپ ضرور ہمیں بنے رہیں، ہمیں ساتھ دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور علم جو ہے آج دنیا میں ہر طرح کا جو ہے مواد فارورڈ کیا جاتا ہے، مگر دین اسلام سے جڑا ہوا مواد جو ہے وہ آگے شیئر نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شیطان کو جو ہے نا مہلت دی ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ یہ آگے شیئر نہ کریں، لوگ تجھے ملا مولوی سمجھیں گے، وہ سمجھیں گے، تو اس طرح کے خیالات ڈالے گا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو یہاں پر جتنا بھی یہ ویڈیو آگے جائے گا دین کی بات کا، وہ سبھی لوگوں تک جو ہے پہنچے گا، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس میں شیئر کرنے والے کو، اس پر جو ہے اپنا تبصرہ رکھنے والے کو بھی ضرور ثواب سے آراستہ کرے گا۔ لہذا میری گزارش ہے یہ باتوں کو آگے ضرور بڑھائیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔